علیکم، اردو پوائنٹ کے مکس پلرر شو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان مہا رشید۔ نگراں وزیر اعظم کے وفاقی کابینہ کے 6 وزراء نے حلف اٹھا لیا۔ صدر ممنون حسین نے وزراء سے حلف لیا۔ نگراں وفاقی کابینہ کے 6 وزراء کی حلف برداری کی تقریب ایوان صدر میں منعقد کی گئی۔ تقریب میں نگراں وزیر اعظم جسٹس ریٹائرڈ ناصر الملک کی وفاقی کابینہ کے 6 وزراء نے حلف اٹھا لیا۔ نگراں کابینہ میں عبداللہ حسین ہارون، محمد اعظم خان، ڈاکٹر شمشاد اختر، سید علی ظفر، محمد یوسف شیخ اور مسز روشن خورشید شامل ہیں۔ حلف برداری کی تقریب میں نگراں وزیر اعظم ناصر الملک اور دیگر حکام بھی موجود تھے۔ نگراں کابینہ میں شامل وزراء کے محکموں کا اعلان آج ہی کیا جائے گا۔ نگراں کابینہ کا حجم انتہائی مختصر رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ جسٹس ریٹائرڈ دوست محمد خان خیبر پختونخوا کے نگراں وزیر اعلیٰ منتخب۔ جسٹس ریٹائرڈ دوست محمد خان کو نگراں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے عہدے کے لیے منتخب کر لیا گیا۔ آج چیف الیکشن کمیشن جسٹس ریٹائرڈ سردار رضا کی صدارت میں الیکشن کمیشن کا مشاورتی اجلاس ہوا۔ 1 گھنٹے سے زائد جاری رہنے والی مشاورت کے بعد الیکشن کمیشن حکام نے پریس کانفرنس کے دوران نگراں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے طور پر جسٹس ریٹائرڈ دوست محمد خان کے نام کا اعلان کیا۔ اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی اسد قیصر کی جانب سے الیکشن کمیشن کو بھیجے گئے مراسلے میں صوبے کے نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے 4 نام دیے گئے تھے، جن میں حکومت کی جانب سے حمایت اللہ خان اور اعجاز قریشی کے نام شامل تھے، جبکہ اپوزیشن کی طرف سے منظور افریدی اور جسٹس ریٹائرڈ دوست محمد کا نام دیا گیا تھا۔ اگلی اپڈیٹ کی جانب بڑھتے ہیں۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ بلوچستان میں نگراں وزیر اعلیٰ کے نام پر تاحال اتفاق نہ ہو سکا اور پارلیمانی کمیٹی کی بیٹھک آج ہوگی۔ بلوچستان میں نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے سابق وزیر اعلیٰ عبدالقدوس اور سابق اپوزیشن لیڈر عبدالرحیم کے درمیان اتفاق نہ ہو سکا، جس کے بعد معاملہ پارلیمانی کمیٹی میں جا چکا ہے۔ بلوچستان کے نگراں وزیر اعلیٰ کا فیصلہ کرنے کے لیے 6 رکنی پارلیمانی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے، جس میں حکومت کی طرف سے سرفراز طاہر محمود اور امان اللہ شامل ہیں، جبکہ سابق وزرائے اعلیٰ نواب ثناء اللہ، ڈاکٹر عبد المالک بلوچ اور لیاقت آغا کمیٹی میں اپوزیشن کے نمائندگی کریں گے۔ ذرائع کے مطابق نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے پارلیمانی کمیٹی کے اراکین کے درمیان آج مشاورتی بیٹھک ہوگی۔ چیف جسٹس کی ضبط کی گئی سرکاری گاڑیوں سے متعلق بیان حلفی جمع کرانے کی ہدایت۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے آج مذکورہ کیس کی سماعت کی۔ سماعت کے دوران حکومت نے سپریم کورٹ میں لگژری گاڑیوں کے استعمال سے متعلق رپورٹ پیش کی۔ چیف جسٹس نے دوران سماعت استفسار کیا ہے کہ کس قانون کے تحت سابق وزیر اعلیٰ شہباز شریف کو بلٹ پروف گاڑی دی گئی۔ چیف سیکریٹری پنجاب نے آگاہ کیا کہ سابق وزیر اعلیٰ کو سیکیورٹی خدشات ہیں، جس پر چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ ہمیں بتائیں کس جگہ لکھا ہے کہ سیکیورٹی خدشات پر بلٹ پروف گاڑیاں دی جا سکتی ہیں۔ سماعت کے دوران ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ وفاق میں 105 گاڑیاں ریکور کی ہیں۔ صرف 3 گاڑیاں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان، سابق ڈپٹی اسپیکر سینٹ عبدالغفور حیدری اور سابق سینیٹر کامران مائیکل کے پاس ہیں۔ چیف جسٹس کی جانب سے تینوں سیاستدانوں کو نوٹس جاری کیے گئے، جو بعد ازاں اس یقین دہانی پر واپس لے لیے گئے کہ یہ سیاستدان گاڑیاں واپس کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور شریک چیئرمین آصف علی زرداری کے پاس کتنی سرکاری گاڑیاں ہیں، جس پر ایڈوکیٹ فاروق نے بتایا کہ بلاول بھٹو زرداری اور آصف زرداری کے پاس اپنی ذاتی گاڑیاں ہیں۔ سماعت کے دوران چیف جسٹس نے چیئرمین فیڈرل بورڈ آف ریونیو سے پوچھا کہ آپ 1 سال سے چیئرمین ایف بی آر ہیں، اسمگلنگ روکنے کے لیے کیا کیا؟ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے ہیں کہ آپ نے اسمگلنگ کو اجازت دے کر انڈسٹری کو تباہ کر دیا۔ سماعت کے بعد جسٹس ثاقب نثار نے ضبط کی گئی گاڑیوں سے متعلق بیان حلفی جمع کرانے کی ہدایت کرتے ہوئے ریمارکس دیے ہیں کہ کسی سیاستدان کو سرکاری گاڑیوں پر انتخابی مہم نہیں چلانے دیں گے۔ لاہور ہائی کورٹ نے ختیجہ صدیقی حملہ کیس میں سزا پانے والے مجرم شاہ حسین بخاری کو بری کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سردار احمد نعیم نے فریقین کے وکلاء کے دلائل اور بحث کے بعد مختصر فیصلہ سنایا تھا۔
مقامی عدالت نے ختیجہ صدیقی کیس میں مجرم شاہ حسین کو 7 سال قید کی سزا سنا دی تھی۔ عدالت نے شاہ حسین کو کمرہ عدالت سے گرفتار کرنے کا حکم دیا تھا، جس کے بعد ملزم نے لاہور ہائی کورٹ میں فیصلے کے خلاف اپیل کی، جس پر فیصلہ سناتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ نے ملزم کو بری کر دیا، جس کے بعد سوشل میڈیا میں اس فیصلے کے حوالے سے اٹھ رہی ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سردار احمد نعیم نے سزا یافتہ شاہ حسین کی سزا کے خلاف دائر کی گئی اپیل منظور کرتے ہوئے انہیں تمام الزامات سے بری کر دیا تھا۔ ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد لوگوں کی بڑی تعداد نے اپنے غم و غصے کے اظہار اور ختیجہ کی حمایت کے لیے ٹویٹر کا رخ کیا، جہاں #جسٹس فار ختیجہ پاکستان کا ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔ صحافی فیضان لکھانی نے ٹویٹ کیا ہے کہ آج ختیجہ متاثرہ ہے، کل کوئی بھی ہو سکتا ہے، میری بیٹی، آپ کی بیٹی، کسی کی بھی بیٹی۔ ہمیں اس شدید ناانصافی کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ وکیل اور سماجی کارکن جبران ناصر نے حیرانی کا اظہار کیا کہ اس فیصلے کے بعد کیا مستقبل میں کوئی خاتون انصاف مانگے گی یا ملک کے عدالتی نظام پر بھروسہ کرے گی؟ اداکارہ اسامہ خالد بٹ کا کہنا تھا کہ قتل کی کوشش کرنے والے کو 7 سال قید کی سزا سنائی گئی، جسے پھر کم کر کے 5 سال کیا گیا اور اب وہ ختم ہو گئی۔ اس طرح ہم ثبوت کے ساتھ انصاف مانگنے والی خاتون کی قدر کرتے ہیں۔ وکیل اور میڈیا پر ختیجہ کے لیے مہم چلانے والوں میں سیر فہرست حسان نیازی نے ٹویٹ کیا کہ یہ ہمیشہ ایک وکیل کے ختیجہ پر چھری سے 23 بار حملہ کرنے والے ایسے بیٹے کا ان تمام متاثرین سے مقابلہ تھا جو انصاف حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ سابق صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری کے صاحبزادی آصفہ بھٹو زرداری نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا، ملک کے انصاف کے نظام نے ختیجہ کو ناکام کیا، جس کے خلاف ہمیں آواز اٹھانی ہے۔ ایک اور صارف نے لکھا ہے کہ جب آپ مالدار اور طاقتور ہوں تو ایک خاتون پر 23 بار چھری سے حملہ کرنا بظاہر ایسا کوئی خطرناک جرم نہیں۔ نواز شریف کی نیب ریفرنس میں حتمی دلائل ایک ہی بار سننے کی درخواست خارج۔ احتساب عدالت نے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی نیب ریفرنسز میں حتمی دلائل ایک ہی بار سننے کی درخواست خارج کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو اس کارروائی کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ معزز جج محمد بشیر نے ریمارکس دیے ہیں کہ درخواست مسترد کرنے کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا جائے گا۔ آپ فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ جا سکتے ہیں۔ انہوں نے ریمارکس دیے کہ اس دوران العزیزیہ ریفرنس میں واجد ضیاء کو طلب کر لیتے ہیں، جس پر نواز شریف کے معاون وکیل سعد ہاشمی نے کہا کہ مجھے 5 منٹ دیں، میں خواجہ حارث سے ہدایت لوں۔ احتساب عدالت نے نواز شریف کے معاون وکیل کی استدعا منظور کرتے ہوئے سماعت میں 15 منٹ کا وقفہ کر دیا۔ خیال رہے کہ اس سے قبل آج عدالت میں سماعت کے آغاز پر نواز شریف کے معاون وکیل سعد ہاشمی نے نیب ریفرنسز میں حتمی دلائل ایک ہی بار سنے جانے سے متعلق متفرق درخواست دائر کی۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ ایون فیلڈ ریفرنس سمیت دیگر 2 ریفرنسز میں واجد ضیاء اور تفتیشی افسر کے بیانات مکمل ہونے تک حتمی دلائل مؤخر کیے جائیں اور تمام ریفرنسز میں ایک ساتھ حتمی دلائل سنے جائیں۔ ریحام خان کی کتاب کے خلاف سول جج کی عدالت میں درخواست دائر۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کی سابق اہلیہ ریحام خان کی کتاب کے خلاف ملتان میں سول جج کی عدالت میں درخواست دائر کر دی گئی۔ درخواست تحریک انصاف لائر ونگ کے صدر غلام مصطفیٰ چوہان کی جانب سے دائر کی گئی۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا ہے کہ ریحام خان مسلم لیگ نون کے پیرول پر ہیں۔ انہوں نے یہ سازش سابق سفیر حسین حقانی کے ساتھ مل کر کی ہے۔ درخواست گزار نے استدعا کی ہے کہ ریحام خان کی کتاب پر پابندی لگائی جائے اور اس کی اشاعت کو روکا جائے۔ مختصر سماعت کے بعد عدالت نے ریحام خان، حسین حقانی اور پاکستان الیکٹرانک میڈیا اینڈ ریگولیشن اتھارٹی یعنی کہ پیمرا کو 9 جون کو طلب کر لیا۔ ریحام خان کے حوالے سے ہمارے پاس ایک اور اپڈیٹ ہے جو کہ علی عباسی سے متعلق ہے۔ آج کل بہت مسئلہ اہم بنا ہوا ہے۔ حمزہ علی عباسی نے کہا ہے کہ ریحام خان نے الیکشن سے 2 ہفتے قبل کتاب کی رونمائی کرنی ہے۔ دعوے سے کہتا ہوں کہ 1-1.5 ہفتے میں ریحام خان کی کتاب کو دفن کر دوں گا۔ حمزہ علی عباسی نے کہا ہے کہ ریحام خان نے کتاب کی رونمائی کے لیے مہم بنا رکھی ہے۔ میری انیلا خواجہ سے بات ہوئی، گھٹیا الزامات پر وہ رو رہی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ ریحام خان کی کتاب سوچی سمجھی سازش کے تحت لائی گئی ہے۔ مسلم لیگ نون کا منصوبہ ہے الیکشن سے پہلے گھٹیا الزامات میڈیا کی توجہ بنے۔
جبکہ انہوں نے عمران خان کی بہنوں کے بارے میں بھی گھٹیا باتیں کی۔ ریحام خان نے اپنی کتاب میں لکھا وہ نمازی اور پرہیزگار ہے۔ ریحام خان نے حمزہ علی عباسی کو 5 ارب ہرجانے کا نوٹس بھیج دیا۔ ریحام خان نے حمزہ علی عباسی سے معافی مانگنے کا مطالبہ بھی کر لیا۔ معافی نہ مانگنے کی صورت میں 5 ارب روپے ہرجانے کا نوٹس بھیجیں گی۔ ریحام خان نے کہا ہے کہ حمزہ عباسی کہتے ہیں ان کے پاس میری کتاب کا مسودہ ہے، وہ بتائیں میری کتاب کا مسودہ کہاں سے آیا؟ حمزہ عباسی کے مطابق ریحام خان کی ٹیم کے 5 سے 6 لوگوں میں سے ایک نے مسودہ دیا ہے۔ اسی حوالے سے وسیم اکرم کا بھی بیان سامنے آیا ہے۔ سابق قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان وسیم اکرم نے کہا ہے کہ ریحام خان نے کتاب میں شہرت اور پیسے کے لیے الزامات لگائے۔ ان کا کہنا تھا کہ ریحام خان کی کتاب میں الزامات سے دھچکا لگا جھوٹ ہے اور جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ ریحام خان کی کتاب میں لگائے گئے جھوٹے الزامات جلد پکڑے جائیں گے۔ ان جھوٹے الزامات سے ظاہر ہے کہ کچھ لوگ سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ریحام خان کے الزامات پر عمران خان کے قریبی ساتھی ایون چودھری نے کہا ہے کہ ریحام خان کے جھوٹے الزامات کی حقیقت بیان کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ پیسوں کی بھوکی اور لالچی خاتون تھی۔ ایون چودھری نے انکشاف کرتے ہوئے کہا ہے کہ ریحام خان پیسوں کی بھوکی اور لالچی خاتون تھی۔ انہوں نے پارلیمنٹیرین سے فلم کے لیے لاکھوں کا فرنیچر حاصل کیا، وہ فرنیچر آج تک واپس نہیں کیا گیا۔ ایون چودھری کا کہنا تھا کہ غیر معمولی صورتحال دیکھ کر عمران خان کو واقعات کی اطلاع دی۔ عمران خان نے ریحام خان کے بند کرانے کا انتظام کیا۔ اور اب خبریں شامل کرتے ہیں اسپورٹس کی دنیا سے۔ ٹیسٹ رینکنگ میں گرین شرٹس 7ویں پوزیشن سے دامن نہ چھڑا پائے اور انگلینڈ کے خلاف ڈرا سیریز سے ملنے والا 1 پوائنٹ کسی کام نہ آیا۔ پاکستان کے پاس انگلینڈ سے 2 میچز کی سیریز میں وائٹ واش سے ٹیسٹ رینکنگ میں 5ویں پوزیشن پانے کا بہترین موقع موجود تھا، مگر بدقسمتی سے لیڈز میں کھلاڑیوں نے اسے گوا دیا۔ سیریز پر ہونے کی وجہ سے انگلینڈ کو 1 پوائنٹ کی کٹوتی کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ گرین شرٹس کو 1 پوائنٹ ملا۔ لیڈرز میں ناکام بیٹنگ شو کی وجہ سے پاکستانی بیٹسمین اظہر علی 4 درجے تنزلی کے بعد 15ویں نمبر پر پہنچ گئے۔ اسی طرح دوسرے ٹیسٹ میں 56 رنز کی اننگز کھیلنے والے شاداب خان ایک ساتھ 22ویں درجے کی ترقی پا کر 108 نمبر پر پہنچ گئے۔ انجری کے باعث سیریز میں شرکت نہ کرنے والے یاسر شاہ بالرز میں بدستور 18ویں پوزیشن کے ساتھ ہائی رینکنگ پاکستانی بالر ہیں۔ اور اب ہمارے پاس خبریں ہیں انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے۔ افطار پارٹی کے دوران گانا بجانے پر بھارتی اداکارہ شلپا شیٹی کو سوشل میڈیا پر شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا اور لوگوں نے انہیں رمضان اور افطار کا احترام کرنے کا درس دے ڈالا۔ حال ہی میں شلپا شیٹی نے انسٹاگرام پر ایک ویڈیو پوسٹ کی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی چند خواتین دوستوں کے ہمراہ ایک افطار پارٹی میں شریک ہیں۔ پس منظر میں اکشے کمار کی فلم افلاطون کا گانا بجنا شروع ہو گیا، جس پر اداکارہ اور ان کے فرینڈز جھومنے لگیں۔ کسی نے کہا کہ یہ افطار پارٹی ہے یا کٹی پارٹی، جبکہ ایک صارف نے کہا شلپا شیٹی نہایت معذرت کے ساتھ، لیکن آپ نے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا۔ تاہم کچھ لوگ شلپا کے حق میں بھی بات کرتے ہوئے نظر آئے، جن کا کہنا تھا کہ اس معاملے میں مذہب کو درمیان میں نہیں لانا چاہیے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ کس طرح مختلف مذاہب کے لوگ ایک ساتھ بیٹھے ہیں اور مسلمانوں کے ماہ مقدس رمضان المبارک کے دوران افطار کر رہے ہیں۔ پاکستان میں عید الفطر پر بھارتی فلموں کی نمائش پر پابندی میں نرمی۔ گزشتہ ہفتے وزارت معلومات، براڈ کاسٹنگ، قومی تاریخی اور ثقافتی ورثہ نے پاکستان میں عید الفطر کے موقع پر بھارتی فلموں پر پابندی عائد کر دی تھی، جس کے مطابق عید الفطر کے 2 ہفتے تک کسی بھی بھارتی فلم کو پاکستانی سینماؤں میں نمائش کی اجازت نہیں تھی، تاکہ پاکستانی فلمیں 2 ہفتے تک بزنس کر کے اپنی لاگت پوری کر سکیں۔ وزارت انفارمیشن کے اس فیصلے کو فنکار برادری کے ساتھ دیگر حلقوں کی جانب سے بے حد پذیرائی ملی تھی، تاہم اب بھارتی فلموں کی نمائش پر عائد پابندی میں نرمی کر کے صرف 1 ہفتہ کر دی گئی ہے، جس کے تحت اب بھارتی فلمیں مقامی سینماؤں میں عید الفطر کے 1 ہفتہ بعد ہی ریلیز کر دی جائیں گی۔ پروگرام کے اختتام میں ہمارے پاس ایک دلچسپ سی خبر ہے جو کہ عجیب بھی ہے۔ 1230 سال پرانا یہ درخت آج بھی بڑھ رہا ہے۔
محققین کی ایک ٹیم جنوبی اٹلی کے نیشنل پارک میں دریافت ہونے والے قدیم ترین درخت پر تحقیق کر رہی ہے۔ یورپ کے اس قدیم ترین درخت کی عمر 1230 سال ہے اور یہ عمر سائنسی ترقیوں سے معلوم کی گئی ہے۔ اسی درخت کو اٹالس کا نام دیا گیا ہے۔ اٹلی کے پولیو نیشنل پارک کی ایک پہاڑی ڈھلوان پر واقع اس درخت کو یونیورسٹی آف توشا کی ٹیم نے دریافت کیا ہے۔ اس ٹیم نے جیسے ہی اس درخت کو دیکھا انہیں پتہ چل گیا کہ وہ ایک قدیم درخت کو دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ یورپ کا قدیم ترین درخت ہوگا، اس کے بارے میں انہیں اندازہ نہیں تھا۔ اس سے زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ درخت اتنی زیادہ عمر کے باوجود مسلسل بڑھ رہا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ درخت دور دراز مقام اور ڈھلوان پر ہونے کی وجہ سے بچ گیا ہے، ورنہ علاقے میں کئی بار درختوں کو جنگلات میں لگنے والی آگ سے نقصان پہنچا ہے۔ یہ تھی ہمارے آج کے دن کی اہم ترین خبریں۔ مزید خبروں اور ہیڈ لائنز کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdupoint.com۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔